بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کے نشست میں ہم انشاءاللہ ایک مختصر واقعہ بیان کریں گے۔ تو مخاطب کرتے ہیں ان لوگوں کو جو نعوذ باللہ ملعون یزید کے حامی ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو یزید ملعون کا حامی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حشر یزید ملعون کے ساتھ کرے، اور ہم الحمدللہ ہم حسینی ہیں، ہمارا حشر قیامت والے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ تو ہم ان یزید ملعون کے حامیوں کو کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی قسم یزید کی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، جو آپ کی اہل بیت کا قاتل ہے ایسے اس کی بخشش کوئی نہیں ہے۔ تو ان حامیوں کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک صحابی تھے، وہ روزانہ سورۃ اللہب کی تلاوت کیا کرتے تھے، روزانہ سورۃ اللہب پڑھتے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی کبھی کوئی دوسری سورت بھی پڑھ لیا کر، جو میرے چچا کی مذمت میں آیات آئی ہیں وہ روزانہ تو پڑھتا ہے، کبھی کوئی دوسری سورت بھی پڑھ لیا کر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاندان پھر خاندان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے ہمیں پیار نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، ادب نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت۔ تو ناظرین محترم، آپ دیکھیں، آپ نے واقعہ سنا۔ اس واقعہ میں حال ہے کہ آپ کے چچا جو تھے ابو لہب، اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، تو غیر مسلم تھے۔ اس کے باوجود آپ نے اپنے صحابی کو فرمایا کہ کبھی کوئی دوسری صورت بھی پڑھ لیا کر۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو آپ کے چچا جان کلمہ پڑھ چکے ہیں، حضرت حمزہ، حضرت عباس، آپ کے شہزادے نواسے، سردار جنت، تو آپ کا خاندان مبارک آپ کو کتنا پیارا تھا۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے بچوں کو کوئی مار دے تو کیا آپ ان سے بولنا گوارا کریں گے؟ تو جنہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو شہید کیا کربلا میں، تو کیا انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ نہیں پہنچایا؟ ابھی بھی وہ بخشش کی امید رکھتے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، ان کی کوئی بخشش کوئی نہیں۔